بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام محمد بلال ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، اس وقت جو پاکستان میں سیاست ہو رہی ہے وہ ساری کی ساری سیاست ہو رہی ہے بیانیے کے اوپر۔ اگر ایک سمت کو مانا جائے کہ ایک پارٹی کے پاس اگر سٹرونگ بیانیہ ہو تو وہ پارٹی سب سے زیادہ مقبول ہوتی ہے، لیکن ایک پارٹی جس کے پاس اچھا لیڈر ہو لیکن بیانیہ مضبوط نہ ہو تو وہ پارٹی زیادہ مقبول نہیں ہوتی۔ ان شارٹ اگر بات کی جائے سیاست کے حوالے سے تو بیانیہ زیادہ بکتا ہے بجائے کہ لیڈر کے۔ لیڈر بھی بکتا ہے لیکن لیڈر بنتا ہی ایک بیانیے کے اوپر ہے، کیونکہ ایک بیانیہ جس طرح کہ عمران خان صاحب نے بنایا ہوا ہے تو وہ تب سے لے کر ان کا ایک بیانیہ چل رہا ہے کہ وہ کرپشن سے پاک پاکستان چاہتے ہیں، ایک اچھا پاکستان چاہتے ہیں، اور اس بیانیے کو ہی عمران خان نے کیش کروایا ہے اور آج ان کی پرسنالٹی ان کے بیانیے کی وجہ سے پورے پاکستان کے اندر فیمس ہے اور سب سے زیادہ مقبول ترین پارٹی بھی ان کی ہے۔ تو نون لیگ کے پاس بھی کسی زمانے میں بیانیہ بہت اچھا ہوتا تھا، پیپل پارٹی کے پاس بھی بیانیہ تھا، آپ نے اکثر نعروں میں سنا ہوگا روٹی کپڑا اور مکان، یہ اس طرح کا بیانیہ انہوں نے بھی خوددار پاکستان کا بیانیہ بھٹو نے بنایا تھا۔ انہوں نے باہر آؤٹ آف کنٹری میں جا کے تقریر بھی کی تھی کہ ہم غلامی نہیں کر سکتے، تو اس بیانیے کو آج تک پیپل پارٹی کیش کرا رہی ہے۔ تو اب بات کو ان شارٹ فارم میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اس وقت چل کیا رہا ہے۔ اس وقت سب سے جو بڑی جنگ نون لیگ کے اندر چل رہی ہے وہ ہے بیانیے کی، کیونکہ نون لیگ کے پاس بیچنے کے لیے اس وقت کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر عمران خان صاحب اس وقت حکومت میں ہوتے تو نون لیگ کے پاس بہت زیادہ سٹرونگ بیانیہ تھا، اور وہ تھا مہنگائی، کیونکہ عمران خان صاحب کے دور میں جو قیمتیں ہیں وہ نواز شریف کے دور کی نسبت تھوڑی سی زیادہ بڑھ گئی تھی، 12% مہنگائی ہو گئی تھی، جو اس کو بہت زیادہ دکھایا جا رہا تھا میڈیا کے اوپر نون لیگ کی طرف سے، اور مختلف اداروں کی طرف سے کمنٹس بھی ان کی طرف سے آتے تھے۔ تو یہ ایک بیانیہ بن رہا تھا نون لیگ کی پارٹی کے اندر کہ ہم مہنگائی کے خلاف الیکشن میں جائیں گے اور الیکشن کو انشاءاللہ جیتیں گے، لیکن اب معاملات اس طرح سے ہو گئے کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو گرایا گیا، گرانے کے بعد اقتدار کے اوپر نون لیگ کو بٹھایا گیا، اور بٹھانے کے بعد اب مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی بجائے مہنگائی اس سے زیادہ کئی گنا زیادہ بڑھا دی۔ جو مہنگائی 12% کے اوپر عوام کو یہ رو کے کہتے تھے کہ عمران خان نے مہنگائی کر دی ہے، ہم ملک کو ٹھیک کریں گے، ان کے آنے کے بعد وہ 12% سے ڈبل سے بھی اوپر چلی گئی ہے، 35، 36، 40% تک مہنگائی اس وقت مارکیٹ کے اندر موجود ہے۔ تو وہ جو بیانیہ تھا مہنگائی والا وہ تو ختم ہو گیا۔ اس سے پہلے ان کا بیانیہ تھا ووٹ کو عزت دو۔ اب ووٹ کو عزت دینے والا جو بیانیہ تھا وہ تھا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، کیونکہ نواز شریف نے یہ کہا تھا کہ مجھے جو اسٹیبلشمنٹ نے ہٹایا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا جو جنرل باجوہ ہے، کیونکہ انہوں نے باقاعدہ طور پر ان کا نام بھی لیا کہ مجھے تو جنرل باجوہ نے ہٹایا، اور جنرل باجوہ کون تھے؟ اسٹیبلشمنٹ تھے۔ تو انہوں نے اس نسبت سے ایک نعرہ ایجاد کیا ووٹ کو عزت دو، اور وہ اس کے اوپر ترانے بھی بنائے، سانگ بھی بنائے، اور ان شارٹ اگر دیکھا جائے تو وہ بڑا ہی ایک اچھا اور زبردست بیانیہ تھا۔ لیکن اس بیانیے کی ہوا بھی تب نکل گئی جب انہوں نے اسی جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن کے لیے ووٹ دے دیا، کیونکہ عمران خان صاحب کی پارٹی نے تو ایکسٹینشن دی ہی دی، لیکن اس کے علاوہ جتنی بھی باقی پارٹیز تھیں ان تمام نے بھی جنرل باجوہ کے حق میں ووٹ دیا تھا، ایکسٹینشن کے حق میں، تب جا کر ایکسٹینشن ہوئی تھی۔ تو جس بندے کے خلاف، جس اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نون لیگ نے یہ بیانیہ گھڑا تھا کہ ووٹ کو عزت دو، تو وہ بیانیہ تو ختم ہو گیا، کیونکہ جب اس بیانیے کے اندر وہ شخصیت جس کے خلاف وہ بیانیہ تھا اسی کو ووٹ دے دیا تو پھر وہ بیانیہ بھی ختم ہو گیا۔ اب مریم نواز عوام میں جاتی ہیں تو ان کو کوئی بھی پذیرائی نظر نہیں آتی، کیونکہ انہوں نے بھی جلسے کیے ہیں، عمران خان کے جب حکومت تھی تب وہ جلسے کرنے جاتی تھی تو ان کی جو جلسہ گاہ تھی وہ اچھی خاصی عوام وہاں پر آ جاتی تھی، حالانکہ وہ بھی عمران خان کے جلسوں کی نسبت کم تھی، لیکن پھر بھی ایک اگر موازنہ کیا جائے تو وہ پھر بھی ایک ٹھیک جلسہ ہوتا تھا۔ لیکن اب مریم نواز جہاں بھی جا رہی ہیں وہاں پر جو جلسے ہو رہے ہیں وہاں پر جو عوام کی رائے ہے یا عوام کی تعداد ہے وہ بہت کم دیکھنے کو آ رہی ہے، اور وہ بہت زیادہ فرسٹریشن کا شکار ہے، کیونکہ اس وقت جو بیانیہ ہے وہ عمران خان کا بک رہا ہے، اور نون لیگ کے پاس نہ تو کوئی بیانیہ ہے، اور زرداری صاحب ویسے جلسے جلوس کر نہیں رہے، تو ان کو کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ اس وقت الیکشن جو پنجاب میں ہے اور KPK میں، اور دونوں میں ہی جو مقابلہ ہوتا ہے وہ نون لیگ اور PTI کے درمیان میں ہوتا ہے، پیپل پارٹی دونوں صوبوں میں کہیں بھی نہیں ہے۔
تو وہ تو اپنا کوئی نہ کوئی بیانیہ بنا لیں گے جب تک الیکشن آئیں گے، لیکن ابھی جو جنگ چل رہی ہے وہ فوری اینڈ فی الوقت بیانیہ چاہیے نون لیگ کو تاکہ وہ الیکشن میں اتر سکے۔ تو ذرائع کے مطابق ایک بیانیہ جو نون لیگ بنانے کی کوشش کر رہی ہے وہ انہوں نے کومنٹ لیا ہے عمران خان سے گزشتہ روز جو ایک انٹرویو ہوا ہے امریکہ کے نشریاتی ادارے کے ساتھ۔ امریکہ کے نشریاتی ادارے نے انگلش میں ایک کویشچن پوچھا عمران خان صاحب سے کہ کیا آپ چاہتے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کی حکومت ہے وہ امریکہ نے گرائی تھی؟ تو اس کے اوپر عمران خان صاحب نے یہ جواب دیا کہ یہ جو معاملہ ہے وہ امریکہ سے شروع نہیں ہوا، تو یہ جو معاملہ ہے یہ ایکچولی شروع ہوا ہے جنرل باجوہ سے۔ جنرل باجوہ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے سب سے پہلے امریکہ میں جا کر میرے خلاف لوبنگ کی اور میرے خلاف لوبنگ کر کے امریکہ کو یہ ثابت کیا کہ میں بہت اچھا ہوں اور عمران خان آپ کے حق میں بہت برا ہے، اور اس کی اس لوبنگ کے بعد وہاں سے یہ پھر سائفر بھیجا گیا، وہاں سے پھر اس خواہش کا اظہار کیا گیا کہ آپ عمران خان صاحب کو ہٹا دیں ورنہ بہت برے نتائج بھیجنا آپ کے ملک کے حق میں آئیں گے۔ اس کے بعد پھر جنرل باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ کے تھرو تمام پارٹیز کو اکٹھا کیا گیا اور عمران خان صاحب کو نو کانفیڈنس موشن کے تھرو ہٹایا گیا۔ تو اس کویشچن کو نون لیگ کیش اس طرح سے کرا رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے اب یو ٹرن لے لیا ہے، اب وہ امریکہ کے آگے بھیک مانگ رہا ہے کہ آپ مجھے اقتدار واپس کر دیں، میں آپ کے خلاف بیان نہیں دوں گا۔ لیکن اس کی جو حقیقت ہے وہ صرف یہ ہے کہ عمران خان صاحب کیونکہ وہ تحقیقات اب کافی لیول تک کروا چکے ہیں اس کے اپنے بطور، لیکن حکومت نے تو نہیں کروائی، تو اس کے مطابق انہوں نے اس انالیسس کیا ہے کہ امریکہ عمران خان صاحب کا کبھی بھی دشمن نہیں تھا۔ اگر وہ دشمن ہوا ہے تو وہ ہمارے ملک کی طرف سے میرے خلاف غلط لوبنگ کرنے کے بعد وہ میرے اگینسٹ ہوا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کا امریکہ میں ایک بہت ہی کامیاب دورہ ہوا ہے۔ جب وہ امریکہ گئے تھے ان کو بہت عزت دی گئی تھی، لیکن جب عمران خان صاحب واپس آئے ہیں تو وہاں پر جو جنرل باجوہ ہیں وہ وہاں پر رک گئے تھے، وہاں پر رکنے کے بعد انہوں نے عمران خان صاحب کے جو ویک پوائنٹس تھے یا پھر عمران خان صاحب کی جو کچھ نہ کچھ پوائنٹس تھے جن کو انہوں نے پیش کیا، اور پیش کرنے کے بعد جو پاکستان کے حق میں تو بہتر تھے لیکن انہوں نے کہا کہ یہ امریکہ کے حق میں بہتر نہیں ہے، اور اس کے بعد پھر اس چیز کو ثابت کیا گیا کہ نواز شریف یا دوسری پارٹیز کو ہم واپس لے کے آتے ہیں اقتدار میں، اور عمران خان آپ کے لیے بالکل بھی سوٹ نہیں کرتا۔ تو اس بیانیے کے بعد پھر امریکہ کی یہ خواہش کا اظہار کیا گیا اور پھر وہاں سے عمران خان صاحب کے خلاف سائفر بھیجا گیا۔ ان شارٹ یہ سٹوری صرف اتنی سی ہے کہ یہ جو ہمارے پاس سازش چل رہی ہے وہ سازش امریکہ سے پاکستان نہیں آئی، وہ سازش پاکستان سے پہلے امریکہ گئی اور امریکہ سے پھر واپس پاکستان میں آئی اور یہاں سے پھر آ کر اس کے اوپر ورکنگ شروع ہوئی۔ لیکن وہ اس ویک پوائنٹس کو غلط یوز کریں گے، اس کو کہیں گے کہ امریکہ نے میری حکومت نہیں گرائی۔ اب اس کے اوپر عمران خان صاحب نے یو ٹرن لے لیا، اور یو ٹرن اس لیے لیا کہ وہ امریکہ کے ساتھ تعلقات بنا کر حکومت میں واپس آنا چاہتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پاکستان زندہ باد۔